أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. الحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں رمضان کے قریب پہنچا دیا اور اس کی تیاری اور اسے خوش آمدید کہنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا جہاں ہم نے رمضان کی آمد کی اہمیت کو بھی محسوس کیا اور روزہ رکھنے کی اہمیت کو بھی. آج کے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس اہمیت کے تذکرے کے ذریعے ایک بار پھر اپنے بابرکت مہمان یعنی رمضان کے استقبال کی تیاری اس کی شان کے مطابق کر سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رمضان کی آمد پر ایک پکارنے والا کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا. اس حدیث کا پیغام ہے کہ اس مبارک مہینے میں انسان ایمانی اور روحانی ترقی، اخلاقی بہتری اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کے جذبے کو پروان چڑھائے. ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک رمضان گزرنے کے بعد 6 ماہ اگلے رمضان کے انتظار میں اور پھر اس کے بعد کے مہینے اس کی تیاری میں گزارا کرتے تھے. اس ماہ مبارک کی فضیلت کا علم ان کے شوق عبادت کو اس طرح زندہ رکھتا تھا کہ وہ پورے سال اس کا اہتمام فرماتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنۃ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم. تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا. اللہ ہم سب کو اس محرومی سے اپنی پناہ میں رکھے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلنا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. جیسا کہ ہمارے علم میں ہے، روزہ اس مبارک مہینے کی خاص عبادت ہے جو کہ شعبان 2 ہجری میں مسلمانوں پر فرض کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 9 سال رمضان المبارک کے روزے رکھے. روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لیکن رمضان المبارک میں پورے ماہ کے روزوں کی فرضیت کا اعزاز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جیسا کہ فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں نہ صرف یہ کہ روزے کی فرضیت کا اعلان کیا گیا ہے، بلکہ اس کی فرضیت کے مقصد کو بھی واضح کر دیا گیا ہے، اور وہ مقصد ہے تقوی کا حصول۔ تقوی در حقیقت ہے کیا، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقت میں شرعی تقوی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا جانے والا وہ عمل ہے جو ایمان کی حالت میں اور اجر کی نیت رکھتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کی منہیات سے بچنے کی صورت میں سر انجام دیا جاتا ہے۔ بس اللہ نے جو حکم دیا ہے، متقی انسان حکم دینے والے پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ منع کرنے والے پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کی وعید سے ڈرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تقوی سے مراد نفس کی لذتوں کو ترک کر دینا اور خواہشات کی مخالفت کرنا ہے۔ تقوی کے مراتب بتاتے ہوئے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کے 3 درجات ہیں، 3 لیولز ہیں۔ پہلا، دل اور اعضاء کو حرام کاموں سے بچانا، دوسرا مکروہ کاموں سے بچانا، اور تیسرا فضول اور بے فائدہ چیزوں سے بچانا۔ یعنی پہلے درجے میں تقوی کے انسان حرام کاموں سے بچتا ہے، جب مزید تقوی اس میں پختہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مکروہ کاموں سے بھی بچاتا ہے، اور جب مزید پختگی آ جاتی ہے تو پھر وہ فضول اور بے فائدہ چیزوں سے بھی خود کو بچاتا ہے، یعنی ان میں بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے ہر دور میں اس نے نبیوں کو بھیجا۔ عبادت میں کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ جو شخص اللہ کو پہچان کر، اس کی عظمت کو جان کر اس کے آگے جھک جائے، ان کاموں کو اختیار کرے جن کو کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے رک جائے جن سے روکا گیا ہے، تو گویا اس نے تقوی کا راستہ اختیار کر لیا۔ تقوی اس بات کی علامت ہے کہ انسان نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے اور اس کی عظمت کو جان لیا ہے۔ عظمت کا یہ احساس کہ رب سب سے زیادہ بڑا ہے، رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، میری ہر بات سنتا ہے، پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر چیز کا نظام اسی کے تابع ہے۔ جب عظمت کا یہ احساس انسان کے اندر آ جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے رب سے محبت بھی کرنے لگتا ہے اور اس کی پکڑ سے خوفزدہ بھی رہتا ہے۔ وہ ایک ذمہ دار انسان بن جاتا ہے۔ اللہ کی پکڑ کا خوف اسے غفلت اور بے حسی سے نکال لیتا ہے، اور وہ خود اپنا نگران اور اپنے رب کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے، اور یہی مالک کائنات کو مطلوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو اور رفث سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر تم کو کوئی گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اس سے کہہ دو، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ عبادات میں جس طرح ظاہری ارکان کی پابندی لازم ہے، اسی طرح باطنی کیفیات مثلاً اخلاص، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف بھی لازم ہے۔ یہی تقوی ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ صیام کا لغوی معنی ہے رک جانا، اور شرعی یا اصطلاحی معنی ہے عبادت کے ارادے سے
کھانے پینے، مجامعت اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے لے کر غروب آفتاب تک اجتناب کرنا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے، تو یہ مقصد صرف کھانے پینے سے اجتناب کر کے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے بہت سی غلط عادات سے بھی اجتناب کرنا یعنی بچنا ضروری ہے۔ سلف صالحین میں سے کئی لوگ جیسے حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈرنے کے حق میں اللہ کی اطاعت، اس کا شکر بجا لانا، اس کا ذکر ہمیشہ یاد رکھنا اور خاص طور پر زبان کی حفاظت شامل ہے۔ کیا کیا چیزیں؟ اللہ کی اطاعت، اس کا شکر بجا لانا، اس کا ذکر ہمیشہ یاد رکھنا اور خاص طور پر زبان کی حفاظت شامل ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے 3 درجات بتائے ہیں۔ پہلا ہے عام روزہ، جس میں انسان خود کو کھانے پینے اور شہوت سے روکتا ہے۔ دوسرا درجہ ہے خاص روزے کا، جس میں انسان خود کو نظر، زبان اور تمام اعضاء کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ اور تیسرا ہے خاص الخاص روزہ، جس میں انسان دل کو اللہ سے دور کرنے والے خیالات اور افکار سے پاک کر کے اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس خاص الخاص روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بات پھر آ جاتی ہے تقویٰ کی۔ تقویٰ ہوگا تو نیت بھی خالص ہوگی، تقویٰ ہوگا تو ریاکاری سے بچنے کی فکر بھی ہوگی۔ حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ اس چھپی ہوئی عبادت کا اجر بھی چھپا کر رکھا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اجر خود دینے کے لیے فرمایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنا ہوگا اور کیسا ہوگا۔ لہٰذا یہی امید ہے بندے کے لیے کہ وہ بہت زیادہ اور بہت بڑا اجر ہوگا۔ اجر و عطا اور برکتوں کا سلسلہ سحری کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المسحرین، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ کھا رہے ہیں ہم، پی رہے ہیں ہم، فائدہ ہم کو ہو رہا ہے اور ہمارے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں اور ہم فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہیں۔ اس لیے اگر کبھی سحری کرنے کا دل نہ بھی چاہے تو اس بات کو یاد کر کے انسان چند لقمے کھا لے، کوئی چیز کھا لے، پانی کے چند گھونٹ پی لے، تاکہ وہ اس ثواب میں اور ان دعاؤں میں شامل ہو جائے۔ کیسا بابرکت ہے ہمارا یہ مہمان، یہ بابرکت رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ اسی طرح افطار کا وقت بھی خوشی اور برکتوں کے نزول کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ہم بارہا اپنی زبانوں سے اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، واسع المغفرہ ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے،
اس کا وعدہ ہے کہ جو گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سچے دل سے توبہ کر لیں وہ انہیں معاف فرما دے گا۔ تو رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے یعنی بچا جائے۔ اللہم بلغنا رمضان مرحبا یا شہر الغفران۔ استغفار کی کثرت اس ماہ کی خاص عبادت ہے۔ سحری کے وقت، افطار کے وقت، چلتے پھرتے کسی بھی وقت استغفار کی برکات سے خود کو نہ محروم کریں بلکہ دوسروں کو بھی یاد دلائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کے مہینے یعنی رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کے دل میں اگر کینہ پروری کا جذبہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رمضان کے مہینے کے روزوں اور ہر مہینے کے 3 روزوں یعنی ایام بیت کے روزوں کے ذریعے سے دور فرما دیتے ہیں۔ جو کوئی صبر کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرماتے ہیں، اور صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز کسی کو نہیں ملی۔ تو سبحان اللہ، کس خوبصورتی سے رمضان انسان کے نفس کو صبر کے لیے تیار کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، اور اللہ کے اس وعدے کا اختیار بنا دیتا ہے۔ کس وعدے کا؟ انما یوفی الصابرون بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یعنی صبر جو ہمیں اس دنیا میں بہت ہی مشکل محسوس ہوتا ہے، اس کا اگر ہم اجر سوچ لیں تو وہ بے حساب ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، تو پھر صبر کا کرنا آسان معلوم ہونے لگتا ہے۔ رمضان کو مرحبا کہنے کی بات ہو یا صبر و تقوی کی یا ایمان کی پختگی اور احتساب کی، تو ذہن میں ضرور یہ سوال آتا ہے کہ آخر یہ سب کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے قرآن، یعنی قرآن کے ذریعے سے ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں روزے کی فرضیت بیان ہوئی، 184 میں اس کی کچھ مزید تفصیل، اور پھر 185 میں فرمایا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے تھے، اور وفات سے پہلے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سنایا، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ جیسا کہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو بندے کو غفلت سے نکال کر ایک شعوری زندگی کی ترغیب دیتا ہے اور رب کے ساتھ مضبوط تعلق کے طور طریقے سکھاتا ہے، رمضان المبارک کے ساتھ قرآن کو ایک خاص نسبت ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی فکر کی جائے۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ تراویح میں قرآن پڑھنا اور سننا باعث شفاعت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول کر لے۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، جس دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا کسی انسان کے لیے، اس دن روزہ اور قرآن سفارشی بن کر آئیں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی،
یعنی ایک کنفرم بات کہی جا رہی ہے کہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ قرآن کا حفظ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ عملی رہنمائی کے حصول کے لیے قرآن کی آیات ہیں، اور ان میں غور و فکر کرنا بھی بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ سورہ سعد کی آیت 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اسی طرح انفرادی تدبر اور تلاوت کے علاوہ سب کے ساتھ مل کر قرآن کی درس و تدریس بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوں، وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تو سبحان اللہ، ایک دور قرآن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اس کو ہم اپنے اپنے گھروں میں تو بیٹھ کر سن رہے ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی گروپ میں بیٹھ کر کے اس کو سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرمائے۔ ماہ رمضان اور روزے سے متعلق امور اور قرآن کے اس مہینے میں نزول کی بابت فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، بس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قبولیت دعا کے بہت سے مواقع ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں آزاد کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ہر دن اور رات میں یعنی ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، باپ، روزہ دار اور مسافر۔ افطار کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے، لہٰذا اہتمام کے ساتھ اس وقت میں دعا مانگیں۔ تو ہم عورتوں کا وقت افطار کے قریب کا سارا کچن کی نظر ہو جاتا ہے، تو تھوڑی سی ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت ہے کہ آخر میں افطار سے پہلے کچھ وقت ہمارے لیے ضرور ایسا نکل آئے کہ اس میں بیٹھ کر ہم اپنے رب کے ساتھ دعا اور مناجات کریں، وہ چیزیں مانگیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے اس کو مانگنا اور بہت مشکل ہے اس کا ملنا۔ اس وقت ان حاجتوں کو اپنے رب کے سامنے رکھیں، اس سے مغفرت کی طلب کریں، ہدایت کی طلب کریں اور اچھے کاموں کی توفیق کی طلب کریں، اور ہر اس اچھے کام کی توفیق طلب کریں جو ہم کو مشکل لگتا ہے۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی ذکر کی فضیلت ہے، لیکن رمضان میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا نہ صرف انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے بلکہ گناہوں اور نفس کی اکساہٹوں سے حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کی 100 برائیاں معاف ہوں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی شخص نہ لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس سے زیادہ بار یہی کہا ہوگا، اور جس نے دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ جب عام دنوں میں یہ اجر ہے تو رمضان کے اجر کا کیا کہنا؟ تو یہ بات ہمیں اس طرف لے جاتی ہے، اس بات کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے کہ ذکر کی کثرت کی جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے ہماری زبان خالی نہ رہے اور کوئی نہ کوئی ذکر ہماری زبان پر جاری رہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اسی طرح کے دوسرے اذکار جو ہم کو معلوم بھی ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن رمضان میں ان کی کثرت اور زیادہ سے زیادہ وقت ان میں مصروف رہنے کی ضرورت ہے۔ عبادات، ذکر و دعا اور تلاوت قرآن کے علاوہ ماہ رمضان خصوصیت کے ساتھ باہمی ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، خاص طور پر معاش کے معاملے میں اور رزق کے معاملے میں۔ اپنی خواہشات اور نفس پر کنٹرول انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور وہ دوسروں کی ضروریات کو محسوس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جس کسی کو بھی کھلائیں یا مالی مدد کریں، اپنی نیت کا جائزہ ضرور لیں کہ اللہ اور صرف اللہ کی خاطر ہے یا نہیں۔ افطار کروانا، رشتہ داروں کی خبر گیری کرنا، بیماروں کی مزاج پرسی، ملازمین کا خیال، بچوں اور بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک، عزیز و اقارب میں صلح، روٹھوں کو منانا، یہ سارے نیکی کے کام عام دنوں کے علاوہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کوئی انتہا نہیں رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی سخی ہو جاتے۔ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارنے تک ان کو قرآن سناتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیاضی میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے، یعنی جس طرح ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہر 4 جہت پہنچ جایا کرتی تھی اور ہر ایک اس سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ اس حدیث سے بات سامنے آتی ہے کہ عام دنوں کی بنسبت رمضان میں صدقہ و خیرات کا زیادہ اہتمام کیا جانا چاہیے۔ فی سبیل اللہ خرچ کیے جانے والے مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذمے قرض سمجھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر اسے واپس کر دے۔ تو اللہ کے راستے میں مال کا لگانا اور پھر رمضان کے مبارک مہینے میں اس راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرنا انسان کے لیے بہت باعث سعادت ہے۔ اس پر خود بھی رغبت رکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف رغبت دلانا چاہیے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بہت سی عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ عام دنوں میں قیام اللیل ایک مشکل کام ہے، لیکن رمضان کی برکت اور باجماعت تراویح کی صورت میں یہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔
رمضان میں تراویح پڑھنا سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل دونوں سے یہ بات ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا، اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا گیا۔ تو تراویح کا اہتمام کرنا اور اس کو ہلکا نہ سمجھنا ہمارے لیے رمضان المبارک میں ضروری ہے۔ خود بھی تراویح پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، ہو سکے تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اگر ممکن نہ ہو تو اپنے گھر میں اہتمام کریں، اور اپنے گھر کے مردوں کو ضرور اس بات کے لیے متوجہ کریں کہ وہ تراویح کے لیے جائیں۔ رمضان سارا ہی عبادت کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا بھی سنت سے ثابت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن وفات کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر انتہائی سعادت کی رات ہے۔ اسی رات میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ ویسے تو پورا آخری عشرہ، لیکن خصوصیت سے اس کی طاق راتیں لیلۃ القدر کی تلاش میں عبادت کرتے ہوئے جاگ کر گزارنا عین سعادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے، اور یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے ہمارا شمار ان بد نصیبوں میں ہو جو اس رات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ لیلۃ القدر کی تمنا رکھیں، اس کے لیے کوشش اور دعا کریں۔ شروع رمضان سے ہی اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو لیلۃ القدر کی مقبول عبادتیں اور دعائیں نصیب فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر پالوں تو کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ الحمدللہ آج ہم نے اپنا تھوڑا سا وقت لگایا اور اس بات کو ریفریش کیا، تازہ کیا کہ ہم اپنے مہمان یعنی رمضان کو کس طرح خوش آمدید کہیں گے۔ اللہم بلغنا رمضان۔ کچھ اور بھی اہم امور ہیں جن کی طرف عام دنوں میں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرنا مزید اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنے قرآن کے علم میں پختگی اور خوبصورت اور پورا اثر تلاوت کے لیے مشہور ہیں، ایک مرتبہ تابعین کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ کسی نے ان سے سوال کیا، کیف کان استقبالکم رمضان؟ آپ لوگ کس طرح استقبال رمضان کرتے تھے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ فرمانے لگے، ما کان احدنا یجرؤ ان یستقبل الہلال فی قلبہ وفی قلبہ مثقال ذرۃ حقد لأخیہ۔ ما کان احدنا یجرؤ ان یستقبل الہلال وفی قلبہ مثقال ذرۃ حقد لأخیہ۔ ہم میں سے کوئی استقبال ہلال کی جرت اس حال میں نہیں کرتا تھا کہ اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے ذرہ بھر گرج ہو۔
ذرہ بھر کسی قسم کی کوئی برائی ہو اپنے بھائی کے لیے. یہ بہت اہم بات ہے جس کی فکر ہونا چاہیے، کیونکہ اس پر ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے. ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے دلوں کی صفائی کر لیں. ہمارے دل میں اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے اگر کسی قسم کا کوئی کینہ ہے، کوئی گرج ہے، کوئی بیڈ فیلنگ ہے، تو اس کو انٹینشنلی، شعوری طور پر اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں. معافی تلافی کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مل اور جل لیں کہ پھر رمضان کے لیے کوئی بھی بیڈ فیلنگ ہمارے دلوں کے اندر باقی نہ رہ جائے. جو تھوڑا سا عرصہ رمضان کی آمد میں باقی رہ گیا ہے تو چاہیے کہ صرف اللہ کی رضا کے خاطر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں، رشتوں کو دوبارہ جوڑ لیں، دلوں کو صاف ستھرا کر لیں، تاکہ ہلکے پھلکے ہو کر اپنے مہمان کا خوش دلی سے استقبال کر سکیں. دوسری چیز یہ کہ رمضان کی عبادت میں اجتماعیت کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے. گھر والوں کے ساتھ مل کر سحری کرنا، مل کر افطار کرنا وغیرہ، اور اسی طرح اگر ہم مل کر قیام کرنا بھی اس میں شامل کر لیں اور دعائیں کرنا بھی شامل کر لیں تو مزید خوبصورتی پیدا ہو سکتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے والد کے طویل قیام کے سبب ایسا لگتا تھا کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے گا. یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تہجد اپنے اہل خانہ کے ساتھ ادا فرماتے تھے، اور بعض وقت ان کی رکعات اتنی طویل ہو جاتی تھی کہ ان کے بچوں کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ سحری کا وقت بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا. تو گھر والوں کے ساتھ مل کر کے عبادتوں کا اہتمام کرنا بھی بڑی نیکی ہے. اکیلے اکیلے تو ہم اپنی عبادت سال بھر کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان ایک ایسا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں گھر والوں کے ساتھ مل کر عبادتوں کا اہتمام کریں. لیکن اجتماعیت ایک بہت خوبصورت چیز ہے. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک بندے میں سستی ہوتی ہے یا تھکاوٹ ہوتی ہے یا کچھ اور ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جو اس کی اس عبادت کی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن جب باقی سب مل کر کے کرتے ہیں کہ آئیے ہم مل کر کے اپنی نوافل ادا کریں، مل کر کے بیٹھیں اور دعائیں کریں، سب لوگ بھئی افطاری سے تھوڑی دیر پہلے فارغ ہو جائیں، سب لوگ مل کر بیٹھ جائیں اور یقیناً اپنی اپنی دعائیں کریں، لیکن سب مل کر کے بیٹھ کر کے دعا کریں جیسے ہم مل کر کے سحری اور افطاری کرتے ہیں. تو اس طرح مل بیٹھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا انسان مستحق ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے. اس کو ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کی اس ہمت دلانے کی وجہ سے وہ بھی اس کار خیر میں شامل ہو گیا. تو رمضان میں مل کر کے عبادتیں کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ایک دوسرے کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ اگر کوئی کم ہمت ہے یا اگر کسی پر سستی کا غلبہ ہو رہا ہے تو ہم اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ کھڑا کر لیں، حکمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، بدتمیزی اور زبردستی کے ساتھ نہیں، کیونکہ نوافل میں زبردستی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اس کی طرف توجہ دلانا اچھی بات ہے، رغبت دلانا اچھی بات ہے، موٹیویٹ کرنا اچھی بات ہے، لیکن زبردستی نفل عبادتوں میں پسندیدہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ زبردستی کی جائے. ہاں اگر فرض عبادتیں ہیں تو پھر اس میں کوتاہی کرنے والوں کو ضرور بے ضرور امر بالمعروف کرنا چاہیے کہ اگر کوئی کوتاہی کر رہا ہے تو اس کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ آپ اپنے فرض میں کوتاہی کر رہے ہیں اور اس کا پھر آپ کو گناہ ہوگا. اس کے علاوہ ضروری ہے کہ ہم اپنے روزانہ کے معمولات کو باقاعدگی سے پورا کریں. روزانہ کے معمولات کو باقاعدگی سے پورا کریں. قرآن، اذکار، صدقات ہر دن اور ہر رات کے حساب سے پابندی سے کرنے کو معمول بنائیں اور آخری عشرے میں اس میں مزید اضافہ کریں، اس نیت کے ساتھ کہ اب یہ معمولات
میرے ساتھ رمضان کے بعد بھی اسی طرح رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت زیادہ پسند ہے جو خواہ تھوڑی ہو لیکن مستقل مزاجی سے کی جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے پہلے روزے کے دن تو 5 پارے پڑھ لیے، اور اس کے بعد ہم دھیرے دھیرے کرتے کرتے ہمارا یہ حال ہو گیا کہ آدھا پارہ پڑھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ تو اس طرح سے ڈیوائڈ کریں اپنے ٹائم کو، اپنے دن کو، اپنی رات کو، کہ کس حصے میں مجھے قرآن پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کتنا مجھے یاد کرنا ہے، کتنا اگر مجھے یاد ہے تو اس کی دہرائی کرنے کے لیے ٹائم نکالنا ہے، تسبیحات مجھے بیٹھ کر کے کتنی پڑھنی ہے اور چلتے پھرتے اپنے معمولات میں کن تسبیحات کو شامل رکھنا ہے۔ اسی طرح سے اگر میں نے آج کسی کی عیادت کی ہے تو کل مجھے کسی اور کام آنا ہے، کسی اور کے ساتھ کوئی خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے۔ اگر آج میں نے کسی کی خدمت کا کام کیا ہے تو کل مجھے اور اللہ کے دین کے راستے کا کوئی کام کرنا ہے۔ اس طرح سے اپنے اوقات کا حساب لگا کر کے ہمیں اپنے کرنے کے کاموں اور چھوڑنے کے کاموں کی ایک لسٹ بنانی چاہیے کہ رمضان میں ہمیں کرنا کیا کیا ہے، ہمیں چھوڑنا کیا کیا ہے، ہمیں فکس کیا کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی عبادات کی کس کس کیٹیگری میں کوالٹی مزید ڈیولپ کرنا ہے، اور اسی طرح سے کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سے ایسے احکامات ہیں کہ جو ہم رمضان میں اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے کوشش کریں گے کہ ہمیں رمضان کے بعد بھی ان پر عمل کرنا نصیب ہو۔ اس کے لیے ہم دعا کریں گے، توفیق مانگیں گے اللہ سے کہ رمضان کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ان کاموں کا دروازہ بند نہ ہو جائے بلکہ ان کاموں کو ہم مزید کرنے والے ہوں۔ تو دیکھا جائے تو اگر ہم اس طرح کا کچھ کام پہلے سے کر لیں، پہلے سے ایک شیڈیول بنا لیں، کچھ لسٹیں بنا لیں اس طرح کی کہ یہ کام کرنے کے ہیں، ذکر کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، سخاوت کرنا ہے، خیر خواہی کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، اسی طرح کے جو بھی نیکی کے کام ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیں، یہ کام مجھے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک میں کرتی ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن رمضان میں مجھے روز کے حساب سے یہ کرنا ہے۔ اسی طرح ایک لسٹ بنا لیں کہ مجھے نہیں کرنا، جو کام میرے معمولات میں ہیں، ہمیں سب کو خود پتہ ہے کہ ہم کیا کیا غلط کام کرتے ہیں، کتنا وقت ہم سوشل میڈیا پر گوا دیتے ہیں، کتنا وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں، کتنا وقت ہم سوشلائز کرنے میں اپنا ضائع کر دیتے ہیں، کتنا وقت ہمارا غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان بازی میں چلا جاتا ہے، ایک دوسرے کے تجسس میں چلا جاتا ہے، ایک دوسرے پر غصہ کرنے میں، ایک دوسرے کی ٹو لگانے میں چلا جاتا ہے۔ وہ نہیں کرنا، ناٹ ٹو ڈو کی لسٹ میں اس کو ڈالنا ہے۔ جب ہم لکھیں گے نا اپنے ہاتھوں سے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو ہمارے ذہن میں ایک خانہ بن جائے گا اس کے لیے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ تو ایک لسٹ ٹو ڈوز کی ہو گئی کہ ہمیں کرنا ہے، ایک ہو گئی کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا۔ ایک لسٹ آپ ایسی بنائیں گے جس میں آپ یہ لکھیں کہ کن کاموں کو آپ کو فکس کرنا ہے، یعنی ان کاموں کے کرنے میں آپ شیکی ہیں، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیے، کبھی سمجھ میں آ گیا کہ کام بہت اچھا ہے کرنا، اور کبھی پھر اس سے ہم نے جان چھڑا لی، جی چرا لیا۔ جیسے مثال کے طور پر رشتہ داری نبھانا ہے، کسی سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، کسی سے اچھے نہیں ہیں، کسی سے ہم بات کرتے ہیں، کسی سے ہم منہ پھیر لیتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم درست کر رہے ہیں، ہمیں اس میں کسی قسم کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، فلاں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو روم دیتے چلے جاتے ہیں۔ رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں اپنے اس طرح کے معاملات کو درست کرنا ہے، فکس کرنا ہے، اور اس فکس کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرما دے، صبر کی، اور انتہا سے زیادہ دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور نرم دلی کی۔ اور یہ سب ہم کس نیت سے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے، کہ میرے اس عمل کو کرنے سے میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں، کوئی دنیاوی مقصد نہیں، میرا صرف مقصد ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور جو کوتاہی مجھ سے ہوتی رہی ہے اب نہ ہو۔ تو تیسری لسٹ میں آپ کو ڈالنا ہے کہ کیا کیا چیز آپ کو فکس کرنا ہے،
اور یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، خود پتہ ہوتا ہے ہر انسان کو کہ کس کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے اور اس کو کیسا کرنا چاہیے اور اس کے لیے اسے کیا طریقہ کار اپنانا ہوگا۔ گھر میں بھی ایسے افراد ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے نہیں ہوتے، ہمارا طریقہ اچھا نہیں ہوتا، باہر بھی ہوتے ہیں، دور دراز ملکوں میں بھی ہوتے ہیں۔ سب کو میسج کریں، سلام دعا کریں، خیریت عافیت پوچھیں، اگر غلطی ہوئی ہے کسی کے معاملے میں اس سے معافی مانگ لیں کہ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میرا رمضان ایسا گزرے کہ پھر میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق نہ چل سکوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہ کر سکوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ کچھ نہیں جاتا، آپ کی کوئی عزت نہیں گھٹے گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، یعنی ہمبل ہو جاتا ہے، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو نیچا کر لیتا ہے دوسروں کے سامنے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارا رب ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ وہ ہماری عزت بڑھا دے گا۔ تو اس 4 دن کی زندگی میں اگر ہم کسی کے سامنے ہمبل ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہم کمتر رکھ کر کے اور اس کی عزت افزائی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے، ٹھیک ہے ہماری غلطی نہیں تھی، اسی کی غلطی تھی، لیکن ہم جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے جا رہے ہیں، تو پھر ہمارا درجہ اللہ کی نظر میں بلند ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہی تو چاہیے کہ ہمارا رب ہم کو اچھا سمجھے، ہمارے رب کی نظر میں ہماری بلندی ہو، وہ ہماری تواضع کو قبول کر لے اور ہمیں اس دن عزت عطا فرمائے جس دن عزت کا دینے والا صرف اور صرف وہی ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو فکس کریں اپنے معاملات کو، جس کسی کے ساتھ بھی غلط ہیں، کسی کا ہم نے حق مارا ہے، کسی کی ہم نے غیبت کی ہے، کسی کی ہم نے چغلی کی ہے، کسی کے ساتھ ہم نے بہتان بازی کا معاملہ کیا ہے، کسی کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ ہم نے زبان درازی کی ہے، کسی کے بارے میں ہم نے جھوٹ بولا ہے، کسی کا ہم نے حق مارا ہے، ان سب چیزوں کو فکس کرنا ہے، یعنی کہ ان کو صحیح رخ پر لانا ہے کہ اب یہ کام ہم سے دوبارہ نہ ہو۔ پھر اگلی چیز کیا ہے کہ ہمیں جو عبادات بھی ہم کرتے ہیں ان میں کوالٹی پیدا کرنا ہے، ان کی بھی ایک لسٹ بنانا ہے کہ ہماری عبادات میں کوالٹی پیدا ہونی چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے تو ہیں لیکن ہم اول وقت پڑھنے کی کوشش کریں، ہم نماز پڑھتے تو ہیں لیکن ہمارا لباس اس میں ساتر نہیں ہوتا، اس کو ہم پراپر کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نماز پڑھتے تو ہیں لیکن خشوع و خضوع کا کہیں کوئی شائبہ نہیں ہوتا، ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ ہم کسی گھر کے کونے کو ایسا اپنے لیے بنا لیں کہ جہاں پر ہمارے لیے نماز میں خشوع کا پیدا کرنا آسان ہو جائے، ادھر ادھر کی آوازیں نہ آئیں ہمارے کانوں میں، کسی کو ہم ڈانٹ ڈپٹ کے چپ نہیں کرائیں کہ آپ چپ ہو جائیے ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ضرور کہہ دیں سہولت کے ساتھ کہ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، تاکہ دوسروں کو احساس ہو جائے کہ آپ اس وقت خاموش رہنا چاہیے، دوسرے کی عبادت کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر اسی طرح کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے نماز تو ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ گھر میں اگر بچے ہیں تو ان کو اس وقت ہم دیکھ لیں کہ اگر کوئی دوسرا نماز پڑھا ہے، کوئی ماں نماز پڑھی، گھر میں کوئی اور بڑا بھی موجود ہے اور بچے ہیں، تو اس بڑے کو چاہیے کہ اس وقت ان بچوں کو دیکھ لے تاکہ اس ماں کی نماز اچھائی کے ساتھ ہو جائے۔ کیونکہ کسی بھی اچھے کام میں کسی دوسرے کی مدد کرنا یہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس اچھے کام کو خود کرنا، اتنا ہی ثواب ہے۔ کوئی روزہ افطار کسی کو کرواتا ہے تو اس کا اجر کیوں اس کو بھی ملتا ہے، یعنی اس روزے دار کے روزے کا بھی اجر اس کو ملتا ہے، اس کا اجر کم نہیں ہوتا، جو افطار کر رہا ہے اس کا اجر لے کے نہیں دیا جاتا، بلکہ اس روزے دار کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس کے روزہ کھلوانے والے کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی کمی نہیں، ہم اپنے چھوٹے سے دماغ سے بہت چھوٹے پیمانوں پر چیزوں کو ناپ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے کم ہو جائے گا تو پھر تو ہمیں ملے گا، نہیں، اس کا ثواب اس کی جگہ ہے اور آپ کا ثواب اپنی جگہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنے کو کے اجر کو کم نہیں کرتے، تو ہمیں اپنی عبادات میں کوالٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
جو دعائیں ہم بغیر سوچے سمجھے مانگتے ہیں، بس خالی ہم نے عربی میں یاد کر لی ہیں، نہ اس کے معنی ہم کو پتہ ہے، نہ ہمیں اس کا مفہوم پتہ ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ دعا مانگنی کب چاہیے، کیوں چاہیے، کیا اس کا مطلب نکلتا ہے، کچھ نہیں معلوم، بس ہم نے یاد کی بھی ہے، ہم نے مانگ لی، ٹھیک ہے، اس مانگنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن آپ ایک چیز شعور کے ساتھ مانگتے ہیں، ایک چیز اہتمام کے ساتھ مانگتے ہیں، اس میں آپ کا دل لگا ہوتا ہے، اس میں آپ کا دماغ لگا ہوتا ہے، اس کو مانگتے وقت آپ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہر نماز کے بعد ہم مانگتے ہیں، لیکن اس مانگنے میں کوئی روح نہیں ہوتی، بس ایک روٹین کے طور پر ہم نماز جب سلام پھیرتے ہیں دعا مانگ لیتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جب ہم اس دعا کو مانگیں تو اس کے ایک ایک لفظ پر ہم رک کر سوچیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس دنیا کی بھی حسنات اور آخرت کی بھی، وقنا عذاب النار، کتنی بڑی چیز سے، کتنی بڑی بلا سے بچنے کی ہم دعا کر رہے ہیں۔ کیا اس کا احساس ہمارے اندر ہے کہ ہم کس چیز سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ کیا ہمیں پھر اپنے اعمال کو ویسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ تو پھر جب ہم دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ مانگتے ہیں، دل کے ساتھ مانگتے ہیں اور جذبے کے ساتھ مانگتے ہیں، ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اس کے مانگنے میں، تو پھر ان دعاؤں کی قبولیت کا انشاءاللہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ یقین کے ساتھ مانگنا، اہتمام کے ساتھ مانگنا، دل لگا کر مانگنا، سمجھ کر مانگنا، یہ بالکل ایک الگ لیول ہے اس لیول سے جو ہم روٹین میں مانگتے اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے، ایک ہم کو باقاعدہ لکھنا ہے اپنے لیے کہ نماز کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہے جو میں نہیں کرتی ہوں روزمرہ میں، دعا مانگنے میں مجھے کیا کیا کرنا ہے جو میں نہیں کرتی ہوں، صدقات کرنے میں مجھے کیا کیا چیزیں صدقہ کرنی ہے، کتنا کرنا ہے، روزانہ اگر میں 2 روپے بھی خرچ کر سکتی ہوں، اتنی میری استطاعت ہے کہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کر سکتی ہوں دن کے وقت، اور 1 روپیہ میں خرچ کر سکتی ہوں رات کے وقت، تو دونوں روپوں کو دن کے وقت نہ کریں بلکہ ایک دن میں اور ایک رات میں، تاکہ دن میں بھی صدقے کا اجر لکھا جائے اور رات میں بھی صدقے کا اجر لکھا جائے۔ جس کے پاس جتنا ہے اس حساب سے وہ اسے کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پیسوں کے علاوہ دوسری چیزیں بھی صدقہ، بہت کچھ ہے صدقہ کرنے کے لیے ہمارے پاس، ہمارا وقت ہے صدقہ کرنے کے لیے، دوسروں کی خدمت کر کے ہم یہ صدقے کا اجر کما سکتے ہیں اگر ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، دوسروں کے کا دل خوش کر کے صدقے کا یہ اجر ہم کما سکتے ہیں اگر ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوسروں کو تعلیم دے کر کے ہم یہ صدقے کا اجر کما سکتے ہیں اگر ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، قرآن پڑھا کر، حدیث سنا کر، کوئی اچھی بات بتا کر، کسی علم کی محفل کی طرف موٹیویٹ کر کے، کوئی اچھا لیکچر ان کو سنوا کے، کوئی اچھی بات ان تک پہنچا کے، ان کو عمل کے لیے موٹیویٹ کر کے، ہم اپنے دن اور رات کو باقی دنوں اور راتوں کے مقابلے میں رمضان میں بہتر کر سکتے ہیں۔ اور یہ کوالٹی ہم کو اس مہینے میں اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پھر رمضان کے بعد کے ہمارے اعمال جو ہیں اسی ٹریننگ کے مطابق چل سکیں۔ اور اس کی ہم جب ایک لسٹ بنائیں گے کہ کن کن چیزوں کے ذریعے سے میں صدقہ کر سکتی ہوں اور خوش دلی سے کر سکتی ہوں، میری سخاوت کہاں کہاں ہو سکتی ہے، کن کن کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور میں اسے کس طرح انجام دے سکتی ہوں، اور میں کروں گی یہ اس پوری نیت کے ساتھ، اس کو لکھیں اپنے لیے۔ اسی طرح سے ایک لسٹ بنائیں کہ مجھے کون کون سے وہ کام ہیں جو ثابت قدمی کے ساتھ کانسٹنٹلی رمضان سے پہلے بھی کرنا ہے، رمضان کے دوران بھی کرنا ہے اور رمضان کے بعد بھی کرنا ہے۔ ایسے کام کہ جن میں استقامت بھی ہو اور مستقل مزاجی بھی ہو، ایسے کام کہ جس کو میں جاری رکھ سکوں
اور ان کی بھی ہمیں ایک لسٹ بنانا ہے، ان اذکار کی، اس تلاوت کی، اس کاموں کی، ان صدقات کے، خیرات کی، ان چیزوں کی کہ جو ہمیں کوشش کریں ہم کہ جو مستقل مزاجی کے ساتھ مستقل طور پر کر سکیں. ٹھیک ہے، رمضان میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، ہمارا نیکی کا جذبہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، ہم زیادہ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم نیت کر لیں تو ہمیں نیت کا تو اجر ہوگا ہی نا، کہ یہ کام ہمیں بعد میں بھی کرنے ہیں، اس کی نیت کر لیں اور رمضان میں خوب توفیق مانگ لیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ ہمیں رمضان کے بعد بھی ان کاموں کی توفیق دے کر رکھے. لیکن اگر ہماری نیت یہ ہوگی کہ رمضان ہے بس ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے، اور اس کے بعد ادھر عید کا چاند دکھائی دیا اور ہم آزاد ہو گئے، تو اگر یہ نیت رکھ کر ہم نے سارے کام کیے ہیں تو پھر ہم بھول جائیں کہ پھر ہماری زندگی آگے کی جو ہے اس میں کوئی سدھار آئے گا، وہ پھر ویسے کہ ویسے ہی رہنے والی ہے. لیکن اگر نیت لے کر کے چلیں گے، توفیق مانگ کر چلیں گے، تو انشاءاللہ آگے آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ ضرور بہتری کا معاملہ فرمائیں گے، اور ضرور پہ ضرور ہم کو توفیق بھی نصیب فرمائیں گے. تو یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں جو ہمیں رمضان سے پہلے کرنا ہے، اور ان کاموں کو کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو ہمت دلانی ہے، پوچھنا ہے. آپ نے لکھ لیا، آپ نے بنا لی اپنی لسٹ، اچھا تو ذرا بتائیں تو آپ نے کیا کیا لکھا؟ میں نے یہ لکھا، او یہ میں بھول گئی تھی، مجھے یہ بھی ایڈ کرنا چاہیے، یہ میں بھی ایڈ کر لیتی ہوں. تو اس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، ایک دوسرے کو ہمت دلائیں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے چلیں گے، تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ رمضان ہمارے اور پہلے کے رمضانوں سے بہتر گزرے گا. اور ہر مسلمان کی یہی تمنا ہونا چاہیے، یہی اسے توقع ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کل سے اپنے آج کو بہتر بنائیں. جو ہمارا رمضان گزر چکا، وہ جیسا گزر چکا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اس کی بھی دعا کرنا چاہیے. اور جو آگے آنے والے دن ہیں اس کے لیے محنت، توجہ اور دعا کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہوگا، تاکہ اس کو ہم اور مزید بہتری کے ساتھ گزار سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دور قرآن بھی شروع ہو جائے گا کل سے. آدھا پارہ آپ کے لیے اسی لیے رکھا ہے، ویسے تو دور قرآن کا ایک اصول یہی ہے کہ پورا پارہ رکھا جائے اور 2 گھنٹے کا ٹائم رکھا جائے، لیکن صرف اور صرف آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے سوچا کہ 1 گھنٹہ نکالنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ، تو ہم آدھا پارہ کریں گے. ہم جلدی شروع کر رہے ہیں اسی لیے رجب کے مہینے سے، جبکہ شعبان کے آخر سے دورہ قرآن شروع ہوتا ہے یوزولی، اور جو لوگ بھی کرواتے ہیں، لیکن صرف اور صرف اس لیے کہ ہماری بہنیں اس کو اطمینان کے ساتھ سنیں، کانسٹنٹلی سنیں، اور پھر ان کو کسی قسم کا ایسا نہ لگے کہ ہمارے اوپر بوجھ ہے. ہر دن 1 گھنٹہ انشاءاللہ آپ کو خود بھی نکالنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر کے بیٹھیں، اپنے اور جو دوسرے آپ کے گروپس ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کریں، باقاعدہ ایک الگ سے ان کے لیے گروپ بنائیں اور اس میں ایڈ کریں لوگوں کو جو اس گروپ پر ایڈڈ نہیں ہیں لوگ، اور آپ سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں. آپ سب اس خیر کے کام میں حصہ ڈالیں. ہر ایک کے پاس اپنے اپنے رشتہ داروں کا کوئی نہ کوئی گروپ ضرور ہوتا ہے نا، تو اس پہ ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پسند کے کام ہوتے ہیں. تو اب سے لے کر کے اور رمضان میں جب تک یہ دور قرآن مکمل نہیں ہوتا، آپ کو اپنی پسند کی چیزوں میں سب سے پرائرٹی پر یہ پسند کی چیز رکھنا ہے کہ آپ کو اپنے پیاروں تک یہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. کیا پتا اس پورے قرآن کو سننے کے بعد کسی کا دل اتنا نرم ہو جائے کہ وہ تفسیر سننے پہ آمادہ ہو جائے، یا اسے کسی بھی ایک ایسی نیکی کی توفیق مل جائے جو اب تک اس کی زندگی میں نہیں تھی، یا کوئی ایسی برائی اس سے چھوٹ جائے جس میں وہ مبتلا تھا. تو اس کا اجر کسے ملے گا؟ وہ کس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا؟ آپ کے لیے. تو ہمیں نیکیوں پر حریص ہونا چاہیے. کوئی ایسا موقع ہم اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں کہ جہاں پر نیکی کا موقع ہو اور ہم اسے کھو دیں. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے اور اللہ تعالیٰ سے انتہائی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر و بہتری کا معاملہ فرمائے گا، اور انشاءاللہ بإذن اللہ ہمارا یہ جو سفر کل سے انشاءاللہ شروع ہوگا اس میں ہم سب کو ثابت قدم رکھے گا
اور ہمیں دوسروں کو جوڑنے والا، دوسروں تک اس خیر کو پھیلانے والا اور اپنے قرب کا ذریعہ بنانے والا ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ ضرور بنائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔